انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنا کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، یہاں جانوروں کے ساتھ بھی اگر بھلائی کی جائے تو اللہ عز و جل اس معاملے پر بھی انسان کو نواز دیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ آپ تہجد کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے، بارش شدید انداز کے اندر آ رہی تھی، شدت کی بارش برس رہی تھی اور سخت سردی کا موسم تھا۔ آپ نے دیکھا کہ رستے کے اندر ایک کتی ہے اور اس کتیا کے بچے ہیں جو سردی اور بارش کی وجہ سے بلک رہے ہیں، چیخ اور چلا رہے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر گئے اور مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھنے لگے تو پھر دل کے اندر خیال آیا کہ میں کیسا اللہ عز و جل کا بندہ ہوں کہ رب کی مخلوق بارش اور سردی کے اندر تڑپے اور میں یہاں مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کروں۔ اسی جگہ نماز کو چھوڑا، تہجد کی نماز کو چھوڑا اور واپس آئے اور وہ کتیا اور اس کے جو بچے تھے ان کو اٹھایا اور ان کو صاف کر کے خشک جگہ پہ لٹایا اور پھر مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھنے لگے تو مسجد کے کونے سے آواز آئی کہ اے بایزید، اگر تو آج یہ معاملہ نہ کرتا کہ آج تو میری مخلوق کے ساتھ یہ بھلائی نہ کرتا تو تیری زندگی بھر کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا، اور آج تو نے میری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، ہم تیری اس ادا کی وجہ سے تیری زندگی کی ساری نیکیوں کو دوگنا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی آپس کے اندر بھی تمام مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کہ جو بہت زیادہ گناہگار تھا، توبہ پہ آمادہ ہوا تو پھر یہ سوچنے لگا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، میرے رب نے میری توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، جنگل کے اندر بیٹھ گیا اور ایک خشک لکڑی لی، ٹہنی لی اور اس کو زمین کے اندر گاڑ لیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، اے اللہ جب تو مجھ سے راضی ہو جائے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے، میری توبہ کو قبول کر لے تو اس ٹہنی کو سر سبز و شاداب کر دینا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا لیکن وہ ٹہنی سبز نہ ہوئی، وہ ٹہنی خشک کی خشک ہی رہی۔ ایک بار ایک اور شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہ بندہ کہ ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو یہ کہنے لگا میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ پوچھا کہ بھائی یہ سوکھی ٹہنی کس وجہ سے تو نے لگائی ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے رب سے دعا کی ہے کہ جب میرا رب راضی ہو جائے مجھے معاف کر دے تو یہ ٹہنی سبز ہو جائے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو پوچھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ کہنے لگا میں 20 سال سے بیٹھا ہوں، ابھی تک ٹہنی سبز نہ ہوئی۔ وہ درویش جو دوسرا بندہ آیا تھا وہ بھی قریب ہی ایک خشک ٹہنی لگا کے بیٹھ گیا کہ یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے، چلو مجھے بھی پتہ لگے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں راضی ہوا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، قریب ہی گاؤں سے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے جو پہلے بندہ بیٹھا تھا اس سے سوال کیا کہ بچوں کے رونے کی آواز کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ تو 20 سال سے میں آوازیں سن رہا ہوں، رات کو جب بچے بھوکے ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو وہ روتے ہیں، تو یہ 20 سال سے میں سن رہا ہوں لیکن میں تو اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، میں تو اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ بندہ جو آج ہی آ کے بیٹھا تھا اس کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ کیسی میں رب کی عبادت کر رہا ہوں کہ رب کی مخلوق بھوک کی اور پریشانی کے عالم کے اندر ہو اور میں اس کے کسی کام نہ ہوں۔ تو اس نے اپنی چھڑی کو مسلح کو اسی جگہ چھوڑا اور قریب ہی اس گاؤں کے اندر گیا۔ جو بچے رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے یا کوئی بھی ان کی پریشانی تھی اس پریشانی کو دور کیا، ان کی مصیبت کو حل کیا، ان کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی۔ تو پھر جب واپس آتے ہیں واپس آ کر دیکھا کہ وہ ٹہنی جو آج ہی اس نے لگائی تھی وہ سر سبز و شاداب ہو چکی تھی۔ پتہ لگا کہ اللہ عز و جل کے بندوں کے ساتھ اگر بھلائی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، ارے میں اس کا بندہ بنوں گا جسے اللہ کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو آج جگہ جگہ پہ معاملہ یہ ہوا چلا جا رہا ہے کہ بجائے کہ کسی کا بھلا کرنے کے ہر بندہ اس بات کی لگن کے اندر رہتا ہے کسی کو دھوکہ کس طرح دینا ہے، اس کا حق کس طرح دبانا ہے، کس طرح اس کو بیڑا دے کے اس کے مال کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کیجئے پیارے امت مسلم بھائیوں۔ ابھی مجھے کچھ دن پہلے ایک بھائی نے بتایا، وہ کہنے لگا کہ ایک ایسا بندہ جس نے سائیکل بھی اپنی کرائے پہ لی، سائیکل کسی سے کرائے پہ لی اور
اور اس نے امرود بیچنے کا کام شروع کیا یا کوئی بھی چیز اس نے بیچنے کا کام شروع کیا، اس کے اوپر ایک سپیکر لگا لیا۔ اب وہ سپیکر اور ایمپلیفائر بھی وہ کسی سے ادھار لے کے آیا کہ چلو 200-400 روپے یا 300 روپے جو شام کو بنیں گے میں یوں کروں گا کہ میرے بچوں کا خرچہ اس سے چل جائے گا، یوں آہستہ آہستہ میں اس کے جو سپیکر کے اور ایمپلیفائر کے پیسے ہیں یہ بھی اتار دوں گا۔ تو وہ اس نے پہلا دن کام شروع کیا تو ایک دکاندار نے اس سے اس کا وہ مال امرود تھے یا جو بھی کچھ تھا وہ اس سے مانگا، تو وہ کاٹ کے دکان کے اندر دینے کے لیے گیا۔ اب سائیکل اس کی باہر روڈ کے اوپر کھڑی ہے، تو واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سائیکل سے سپیکر اور ایمپلیفائر غائب تھا۔ کوئی بندہ اتنی سی دیر کے اندر اتار کے لے گیا۔ وہ بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ وہ اتنا غریب انسان تھا کہ وہ اس نے جس وقت آ کے دیکھا کہ سپیکر اور ایمپلیفائر غائب ہے، وہ اتنا زیادہ رویا، اتنا زیادہ رویا کہ اس نے اپنے امرود بھی پھینک دیے، سائیکل بھی اسی جگہ پھینک دی، اور اتنا زیادہ روئے۔ اس بھائی کے یہ الفاظ تھے کہ صرف موت نہیں آئی اس بندے کو، اتنا زیادہ وہ غمزدہ ہوا۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، آج یہ اس طرح کا دور آ گیا ہے، کسی کو کمائی کرتے ہوئے، کسی کو کام کرتے دیکھ کے کوئی خوش نہیں ہوتا۔ وہ بھائی پتہ نہیں کس طرح محنت مزدوری کر رہا تھا، اس نے سوچا تھا کہ میرے بچوں کی روٹی بنے گی، لیکن یہ دور کہ اس کی سپیکر تک بھی اتار لیا گیا۔ آج حالات یہ آ گئے ہیں کہ گلی کے اندر اگر کسی نے کوئی کولر رکھا ہو کہ چلو کوئی راہ چلتا مسافر، کوئی مزدور گرمی کے اندر پانی ہی پی لے گا، تو اس جگہ لگا ہوا گلاس بھی ہم لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، کیا یہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، کل دیکھی پیش آئے غلاموں کو تیری کیا، کل دیکھی پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جن سے فروزہ، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب